لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم بچوں سامنے بچے اطمینان سے بیٹھے حضرات گرامی ہمارے اس اجلاس اور عظیم الشان پروگرام میں بڑی مشہور ہستیاں تشریف فرما ہے شعراء میں ہندوستان ہی نہیں بیرون ہند اور غیر ممالک میں بھی اپنی شہرت کو پانے والے اور دین اور دنیا کے ہر اہل علم کے نزدیک محبوب شاعر دل خیر آبادی کے بارے میں اب تک تو ہم یہی احساس کر رہے تھے کہ وہ بڑے مجموع کو جیتتے ہیں اور بڑے مجموعی میں کھل کر پڑھتے ہیں، لیکن آج احساس ہو گیا کہ وہ چھوٹے مجموع کو بھی جیت لیتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا سعد النجیب صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، بہت دور سے آئے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ حالات اور سازگار نہیں، موسم سازگار نہیں، لیکن جو بھی حضرات ہیں قیمتی ہے، آپ تشریف رکھیں، حضرت کا بیان ہوگا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مقررین ہیں، اپنے تمام ارادوں کو ملتوی کر کے سارا وقت حضرت مولانا سعد النجیب صاحب کے سپرد کر دیے ہیں، اور خوشی کے ساتھ کہ ہم لوگ انہی کی تقریر سنیں گے۔ آپ لوگ میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ اجلاس کا انعقاد بنیادی طور پر جس عنوان پر ہوا ہے وہ عنوان ہے یہاں ایک ادارہ قائم ہو۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں گئے اور مدینہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر کیا تو مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ایک مکتب کا بھی قیام کیا، اور بنیاد ڈالا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات اقدس اس کے استاد بنے، اور صحابہ جو موجود تھے وہ شاگرد بنے، اور تعلیم کا آغاز اسی مکتب جس کو صفہ کہتے ہیں وہاں سے آغاز ہوا، ابتدا ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مکتب میں بڑے بھی پڑھتے تھے، چھوٹے بھی پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نبوت کا مقصد اور نبوت کا صحیح استعمال اور صحیح طور پر جو امت کو عمل کرنے کی تاکید دی گئی ہے، جہاں بہت سارے عبادات ہیں وہاں سب سے پہلے یہ نبی کا پیغام ہے کہ علم حاصل کرو۔ قرآن کریم میں ہے اقرأ باسم ربک الذی، آپ پڑھیے، نبی کو حکم ہوا اپنے رب کے نام سے، آپ کو حکم ملا تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ جب نبی کو حکم ہو رہا ہے تو امت کے ہر فرد کے اوپر یہ فرض ہے اور یہ ضروری ہے کہ اپنے بھی اور اپنے تمام بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ کوئی بھی محلہ، کوئی قریہ ایسا نہ ہو جس میں ہمارا بچہ جاہل رہے، خاص طور پر اپنے دین کا تعارف، اپنے عقیدے کی پختگی، ایمان کا تعارف اس کے نزدیک نہ ہو، یہ ایمان والوں کی شناخت نہیں ہے۔ آج ضروری ہے کہ
کہ ہر علاقے میں مدرسہ ہو، مسجد میں مکتب ہو یا الگ سے اس کا انتظام ہو۔ الحمدللہ یہ محلہ جس کو منصور چک کہتے ہیں واجد پور میں، اس میں کوئی مکتب کا نظام نہیں تھا، کوئی مسجد کا یہاں قیام نہیں ہے، لیکن آپ کو میں خوشخبری سنا دوں کہ الحمدللہ مسجد کے لیے بھی زمین کی فراہمی ہو چکی ہے، انشاءاللہ مسجد کی بھی تعمیر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مکتب کا قیام نہیں تھا، تو سب سے پہلے تو مکتب کا قیام ہونا ضروری تھا۔ یہاں کے بچے بہت دور جا کر اپنی دینی تعلیم کو حاصل کرتے تھے، کچھ گھروں کے بچے نہیں جاتے تھے، لیکن اللہ خیر کرے اور اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے مولانا ممتاز صاحب کو، کہ ان کے دل کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش ہے اور دینی جذبہ ہے، اور سب سے بڑی قیمتی اللہ کی توفیق ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے تن من دھن اور تمام وقتوں کو جہاں اور محلوں میں وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور اچھی خدمات کر رہے ہیں، وہاں ان کو یہ بھی جذبہ ہوا کہ جس محلے میں میں رہ رہا ہوں وہاں بھی ایک مکتب ہو۔ قیامت کے دن اللہ پوچھ کرے گا، بتاؤ ممتاز، بتاؤ عبد الرحمن، بتاؤ عبد الرحیم، اس محلے میں تم رہ رہے تھے جس محلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچاننے والا کوئی استاد نہیں بیٹھتا تھا، بچے جاہل رہ گئے، بچے قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکے۔ یاد رکھیے جس محلے میں مکتب نہیں، تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بچے جاہل بن رہے ہیں، یاد رکھیے ماں باپ سے پرشش تو اللہ ضرور کرے گا، لیکن محلے والوں سے بھی پرشش کرے گا، پڑھے لکھے سے پرشش کرے گا کہ بتاؤ تم نے تو اپنے بچوں کو دوسری تعلیم دیا، لیکن اللہ نے جو تعلیم دیا تھا، جو تعلیم کا حکم دیا تھا، وہ تعلیم اقرا بسم ربک الذی، رب والی تعلیم تم نے دیا یا نہیں؟ یہ ڈاگ اور کیٹ والی تعلیم دیا اور اسی پر تم اپنے آپ کی زندگی کو بہت بڑا کمال سمجھا۔ یاد رکھیے قبر میں نہ ڈاگ پوچھا جائے گا، قبر میں اگر پوچھا جائے گا تو آپ کے رب کے نام کو پوچھا جائے گا، رسول کے نام کو پوچھا جائے گا۔ بتائیے جب آپ کے اس محلے میں مکتب نہ ہو، ادارہ نہ ہو، قرآن کریم کی تعلیم نہ ہو، دینی تعلیم نہ ہو، بچے کلمہ اور کلمہ کے ساتھ دین کی بنیادی دعائیں اور بنیادی چیزیں نہ سیکھ سکے، نماز کو پوری طور پر پڑھ نہ سکے یا نہ سیکھ سکے، یاد رکھیے کہ جس محلے میں یہ چیز نہیں ہے وہ سب کا سب ذمہ دار ہے، اللہ کے نزدیک اس کی پرچھ۔ اس لیے بہت قیمتی چیز اور بہت اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور نام بھی رکھا گیا ہے اس نام کے ساتھ جس نام کو سن کر ہر امتی فخر کرتا ہے کہ نبی کی نسل کی اور نبی کی جو یعنی وراثت خاندانی چیزیں یا خاندان اب تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سید خاندان وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یاد رکھیے کہ ان کے نام پر اس مکتب کو رکھا گیا ہے، بہت مبارک نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہے، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، ان کے نام سے یہ رکھا گیا ہے۔ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، ان کے نام سے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آپ ممتاز صاحب کا یہ ذاتی معاملہ نہیں بلکہ اس محلے کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو لازم سمجھے۔ اس مکتب کا قیام ہوا ہے تو اس کا تعاون، اس کی حفاظت، اس کی
تعمیر و ترقی کس طرح ہوگی، ہر ایک کو فکر کرنا ہے۔ اس محلے میں یا اس گاؤں میں، ماجد پور میں جتنی بھی آبادی ہے، ہر ایک فرد کو اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ مکتب کا قیام کیسے ہو، اس کی ترقی کیسے ہو، اس کی تعلیم کیسے ہو۔ جو استاد یہاں رہیں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے، ان بچوں کو استاد ایسے نہیں رہے گا، بلکہ ان کی ضروریات ہیں، ان کے بچے ہیں، پھر ان کی تنخواہوں کا انتظام کیسے ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس مجمع میں عزم کر لیا ہے کہ یہ مکتب کا قیام ہی نہیں، یہ مکتب کو عروج پر ہم لے جائیں گے، تو یہ آج کا اجلاس کامیاب ہے۔ اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا، میری آواز جہاں سن رہے ہو، میری ماں بہنیں سن رہی ہو، اپنے گھروں میں سن رہی ہو، دروازوں پر سن رہی ہو، یا جتنے بھی حضرات سن رہے ہو، وہیں ارادہ کر لیجئے کہ یہ آواز دی رہی ہے مکتب فاطمہ الزہرا کا، اس کی تعمیر و ترقی میں ہم حصہ لیں گے، بھرپور حصہ لیں گے۔ روٹی آدھی کھائیں گے، اپنی ضروریات میں کمی کر دیں گے، لیکن اس مکتب کا قیام اگر ہوا ہے تو اس عروج پر ہم لے جائیں گے۔ اس کی زمین بھی فراہم ہو، اس کے لیے تعمیر بھی ہو، کوئی جگہ متعین ہو۔ یاد رکھیے، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ سرخرو ہوں گے۔ اس محلے کی جو برکات ہیں وہ اللہ کی طرف سے، آپ دیکھ لیجئے گا، پہلے کیا برکات یعنی یہاں کے لوگوں میں یا رزق میں تھی، اور مکتب کے قیام کے بعد رزق میں کون سے برکات، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی کیسے آتی ہے، آپ اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ میں سوچ کر آیا تھا کسی عنوان پر کچھ شرح و بسط کے ساتھ بات کی جائے، لیکن نہ وقت سازگار ہے اور نہ وقت اجازت دیتا ہے۔ میں صرف اس پیغام کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو پیغام دے دوں، اور میں بھی شریک ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ آگے بڑھیں، ہم سے یا ہمارے جیسے علماء سے جو تعاون لینا چاہے، جو مدد لینا چاہے، انشاءاللہ ہر موڑ پر انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ مکتب فاطمہ الزہرا کی ہر طرح کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو کی ترقی اور عروج فرمائے، کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔